حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جو اسلام کے تیسرے خلیفہ تھے 576 عیسوی 47 برس قبل ہجرت میں طائف عرب میں پیدا ہوئے۔ اب قریش کے ایک معزز اور مالدار قبیلے بنو الفامیہ سے تعلق رکھتے تھے۔ اب کے والد کا نام عفان بن ابی الاس اور والدہ کا نام ارو بنت کریز تھا۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے ہی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنی حق، نرمی، دیانت اور سخاوت کی وجہ سے پہچانے جاتے تھے۔ آپ کامیاب تاجر تھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو کثرت مال عطا فرمایا تھا، لیکن اب ہمیشہ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے اور غریبوں کی مدد کرتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان خوش نصیب اوائل مسلمانوں میں سے تھے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ انہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسلام کی دعوت دی اور انہوں نے بغیر ہچکچاہٹ کے قبول کر لیا۔ وہ اسلام قبول کرنے والے چوتھے شخص تھے۔ قریش نے ان پر بہت دباؤ ڈالا اور ان کے خاندان نے بھی سخت مخالفت کی، لیکن انہوں نے ایمان پر ثابت قدمی دکھائی اور دین سے پیچھے نہ ہٹے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو یہ عظیم شرف حاصل ہوا کہ اپنے نبی اکرم کی 2 صاحبزادیوں سے نکاح کیا، ایک کے بعد دوسری سے۔ ایک حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا اپنے ان سے ابتدائی دور میں نکاح کیا اور ان کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ بدقسمتی سے وہ غزوہ بدر کے وقت بیمار رہیں اور اسی دوران انتقال کر گئیں۔ 2 حضرت الفام کلثوم رضی اللہ عنہا حضرت رقیہ کے انتقال کے بعد رسول اللہ نے اپنی دوسری بیٹی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں دے دی۔ اسی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ذوالنورین، 2 نوروں والے کہا جاتا ہے۔ یہ اعزاز دنیا میں کسی اور کو نصیب نہیں ہوا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 2 مرتبہ ہجرت کی۔ حبشہ کی طرف اپنی بیوی حضرت رقیہ کے ساتھ جب مکہ میں ظلم و ستم بڑھ گیا، مدینہ کی طرف باقی مسلمانوں کے ساتھ ہجرت کے وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کئی بڑے کارنامے انجام دیے۔ غزوہ بدر 624 وہ شریک نہ ہو سکے کیونکہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا بیماری کی حالت میں تھیں، لیکن رسول اللہ نے انہیں بدر کے مجاہدین کے برابر حصہ اور اجر عطا فرمایا۔ غزوہ الفاہد اور دیگر مرکے اپنے ان میں بہادری سے حصہ لیا۔ صلح حدیبیہ 628 رسول اللہ نے انہیں مکہ قریش کے پاس سفیر بنا کر بھیجا۔ اس وقت یہ خبر پھیل گئی کہ عثمان شہید کر دیے گئے ہیں۔ اس پر صحابہ کرام نے رسول اللہ کے ہاتھ پر بین رضوان کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مسلمانوں کا تیسرا خلیفہ منتخب کیا گیا۔ آپ کی خلافت 12 سال پر مشتمل تھی۔ پہلے 6 سال امن و خوشحالی۔ اسلامی سلطنت کی سرحدیں افریقہ، فارس، قبرص اور آرمینیا تک پھیل گئیں۔ تجارت اور زراعت میں ترقی ہوئی، خوشحالی عام ہوئی۔ آپ نے اپنی دولت عام مسلمانوں پر خرچ کی۔ مدینہ میں بن راؤما نامی کنواں خرید کر سب مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ مسجد نبوی کی توسیع کروائی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا سب سے بڑا کارنامہ قرآن کی حفاظت ہے۔ جب اسلام دور دور تک پھیل گیا تو قرآن میں فرق آنے لگا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا کہ ایک معیاری مصحف تیار کیا جائے جو قریش کی لہجے پر ہو۔ اس قرآن کی کاپیاں مکہ، کوفہ، بصرہ اور دمشق بھیج دی گئیں۔ اسی وجہ سے آج تک قرآن بغیر کسی تبدیلی کے محفوظ ہے۔ آخری 6 سال مخالفت اور آزمائش۔ کچھ لوگ ان کے گورنروں اور فیصلوں سے ناراض ہونے لگے۔ منافقین اور سازشی گروہ نے جھوٹے الزامات پھیلائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے صبر سے برداشت کیا اور فرمایا کہ مسلمانوں کا خون بہانے سے بہتر ہے کہ میں قربانی دے دوں۔ 35 ہجری 656 میں باغیوں نے کئی دنوں تک حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا۔ ایک دن وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے کہ باغی اندر داخل ہوئے اور انہیں شہید کر دیا۔ قرآن کی آیات ان کے خون سے تر ہو گئیں۔ آپ کی عمر اس وقت تقریباً 82 سال تھی۔ آپ اپنی حق، سخاوت، عبادت اور نرمی کے لیے مشہور تھے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ فرشتے بھی عثمان سے حیا کرتے ہیں۔
قرآن کی تدوین و حفاظت آپ کی سب سے بڑی خدمت ہے جو قیامت تک باقی رہے گی۔ آپ کی شہادت اسلامی تاریخ کا نہایت غمناک واقعہ ہے۔